اور مجھے یاد ہے کہ جب میری بیٹی سیدہ زینب کوئی 9-10 سال کی تھی، اسکول میں پڑھتی تھی، تو کبھی کبھی گھر آ کے کہتی تھی ماما وہ ٹیچر ایسی ہے ویسی ہے، ماما اس ٹیچر نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اپنی ٹیچروں کی کبھی کبھی شکایتیں کرتی تھی. تو میں اس کی بات سن کر کہتی تھی اچھا میں تمہارے ٹیچر سے جا کے بات کروں، اچھا میں تمہارے پرنسپل سے جا کر بات کروں. تو وہ مجھے کہتی تھی نہیں ماما، میں نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ کسی سے جا کر بات کریں، بس آپ میری بات سنیں. تو یہ جو ایک 9-10 سال کی بچی کی بات تھی، یہ حقیقت سے بہت قریب ہے. بلکہ یہ حقیقت ہے کہ جب ہم کسی کی بات سنتے ہیں تو اس کی غم کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اور اس کا مین پرابلم جو ہوتا ہے وہ اس کی غم کا بوجھ ہوتا ہے. جب غم کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے تو وہ اسی پرابلم کو مینیج کر لیتا ہے، ڈیل کر لیتا ہے، اس مشکل میں صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اس مشکل کا مقابلہ کر لیتا ہے، یا اس مشکل کا کوئی حل نکال لیتا ہے. تو ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی بات سنیں. تو جب ہم اپنے بچوں کی بات توجہ سے سنتے ہیں، وہ اپنے بہت سے مسئلے خود حل کر لیتے ہیں. تو اب میں یہ بھی بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہم نے صرف لسننگ نہیں کرنی، ہم نے صرف بات سننی نہیں ہے، بلکہ ہم نے ساتھ سوال بھی پوچھنے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ جب ہم لسننگ کریں تو بات سنتے سنتے ہم سوال بھی پوچھیں. سوال پوچھنے کے 2 فائدے ہیں. نمبر 1، جب ہم سوال پوچھتے ہیں تو اس سے ہماری توجہ، دلچسپی ظاہر ہوتی ہے کہ ہمیں اتنی توجہ ہے، ہمیں اتنی دلچسپی ہے کہ ہم سوال پوچھ رہے ہیں. نمبر 2، اس سے ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. اور نمبر 3، جب ہم سوال پوچھتے ہیں تو بولنے والا خوش ہوتا ہے کہ بھئی یہ میری بات میں اتنی دلچسپی لے رہے ہیں، اور اس کے دل میں ہماری محبت بڑھتی ہے. یہ میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ جو اسپیکر ہوتا ہے وہ ہمیشہ لسنر سے محبت کرتا ہے، جو بولنے والا ہوتا ہے وہ ہمیشہ سننے والے سے محبت کرتا ہے. تو اگر آپ مقبول ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اور آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست آپ سے محبت کریں، تو آپ ان کی بات توجہ سے سنیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بحث و اختلاف سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں. کوئی انتہائی غلط بات بھی کرے، مثلا کوئی آپ کا بچہ کہتا ہے کہ آپ کا نوجوان بیٹا ہے 16 سال کا، وہ کہتا ہے کہ شراب پینے میں تو کوئی برائی نہیں ہے، تو آپ پہلے توجہ سے اس کی بات تو سنیں. بات سننا آپ کی ذمہ داری ہے. اور آپ یہ بات میری یاد رکھیں کہ آپ کا مقابلہ جو ہے وہ آپ کے بچے اور نوجوان کے دوستوں کے ساتھ ہے، اور اس کے دوست جو ہیں بڑے توجہ سے اس کی بات سن رہے ہیں. اگر آپ اس کی بات نہیں سنیں گے اور آپ اس کی فوراً بات کاٹ دیں گے، یا آپ اس کے ساتھ بحث کرنا شروع کر دیں گے، یا آپ اس کی ڈانٹ ڈپٹ کرنا شروع کر دیں گے، تو اس کے جو دوست ہیں وہ بڑے توجہ سے اس کی بات سن رہے ہیں. تو اگر آپ زیادہ تنقید کر رہے ہیں اور اس کے دوست اس کی زیادہ تعریف کر رہے ہیں، اور آپ اپنے بچوں نوجوانوں کو زیادہ مشورے دے رہے ہیں، نصیحتیں کر رہے ہیں، اور ان سے مشورے مانگ نہیں رہے، ان کے مشورے، ان کی رائے کو اہمیت نہیں دے رہے، جبکہ ان کے دوست سب ایک دوسرے کی رائے کو اہمیت دے رہے ہیں، تو ہوگا یہ کہ ان کے دوست جیت جائیں گے اور آپ ہار جائیں گے. تو پھر وہ دوستوں کے کہنے پہ چلیں گے. پھر خدا نخواستہ کل آپ کے بچے سگریٹ میں جا سکتے ہیں، نشے میں جا سکتے ہیں، جوئے میں جا سکتے ہیں، زنا میں جا سکتے ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر کوئی بھی غلط باتیں، غلط کام کر سکتے ہیں، فحش فلمیں دیکھ سکتے ہیں اور فحش کام کر سکتے ہیں. آپ کا اپنے بچوں پہ کنٹرول ختم ہو جائے گا اگر آپ نے اپنے بچوں کے دوست نہ بنے. تو آپ کو چاہیے اپنے بچوں کے دوستوں کا مقابلہ کریں. جس طرح ان کے دوست ان کی باتیں توجہ سے سنتے، آپ بھی ان کی باتیں توجہ سے سنیں. جس طرح دوست ایک دوسرے کی بات سنتے ہوئے مسکراتے ہیں، آپ بھی اپنے بچوں کی بات مسکرا کر سنیں. تو دوسرا میں نے آپ کو یہ کہنا ہے کہ آپ اپنے بچوں سے ڈائیلاگ کریں، مونولوگ نہ کریں. ڈائیلاگ جو ہوتا ہے وہ 2 طرفہ ہوتا ہے، اور بلکہ کوشش کریں کہ آپ کے بچے زیادہ بولیں اور آپ کم بولیں. آپ کی لسننگ زیادہ ہو اور آپ کی سپیکنگ کم ہو، یعنی آپ سنیں زیادہ، بولیں کم، اور آپ کے بچے زیادہ بولیں. جتنا آپ کے بچے زیادہ بولیں گے اور آپ جتنی توجہ، دلچسپی سے مسکرا کر ان کی بات سنیں گے، اتنا وہ آپ سے محبت کریں گے. تو جہاں تک اختلاف کی بات آ جاتی ہے، تو آپ پہلے توجہ سے بات سنیں. بات سننے کے بعد مثلا آپ کا نوجوان بیٹا کہتا ہے کہ شراب پینے میں کوئی برائی نہیں ہے، تو آپ توجہ سے اس کی بات سنیں. آپ پوچھیں کہ تمہارا کیوں ایسے خیال ہے،
اور اس کے نقطہ نظر کو تفصیل سے سننے کے بعد، دلچسپی سے سننے کے بعد، اس کو 5-10 منٹ بولنے کا موقع دینے کے بعد آپ پھر کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو شراب پینے کی وجہ سے اتنے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، اتنے گھروں میں جھگڑا ہو رہا ہے، اتنی ڈیورسز ہو رہے ہیں، اتنے لوگ اپنی بیویوں کو مار رہے ہیں، اپنے بچوں کو جسمانی طور پہ یا جنسی طور پہ تشدد اور ابیوز کر رہے ہیں، تو آپ پھر بعد میں اپنے جو آپ کے لاجک ہے، جو آپ جواب دینا چاہتے ہیں وہ آپ بعد میں دیں، لیکن پہلے آپ لسننگ کریں، پہلے آپ ان کو بولنے کا موقع دیں۔ اگر آپ بولنے کا موقع نہیں دیں گے اپنے نوجوان کو تو وہ اپنے راز جو ہے اپنے دوستوں کو بتائے گا اور آپ کو نہیں بتائے گا۔ اچھا، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بات توجہ سے سننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سر اور گردن کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد اوپر نیچے کرنا ہے۔ جب آپ کا بچہ یا نوجوان بات کر رہا ہے تو آپ نے سر اور گردن کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد اوپر نیچے کرنا ہے، جس طرح میں کر رہی ہوں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھیں اور آپ اس کو بولنے کا موقع دیں۔ جب وہ خاموش ہو جاتا ہے تب بھی آپ نے اسے 3-4 سیکنڈ دینے ہیں کہ وہ شاید کچھ اور بولے۔ اور یہ جو آپ کی خاموشی ہے یہ بہت اہم ہے۔ شاید آپ کو میرا یہ نقطہ بہت معمولی لگے، لیکن یہ بہت اہم بات ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کو اپنے راز بتائیں یا کوئی انسان آپ پر اعتماد کرے اور آپ کو اپنے راز بتائے، تو یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ جب وہ بولنا بند کرے آپ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو تکتے جائیں اور دیکھتے جائیں، اسے انتظار کریں کہ وہ کچھ اور بولے۔ اب وہ اپنے راز آپ کو بتائے گا اور آپ اس کے رازوں کو راز رکھیں۔ کوئی بہت سیریس معاملہ ہو تو یقیناً کبھی کبھی راز فاش کرنا پڑتا ہے، لیکن بہت سے راز ایسے ہوتے ہیں جو ہم راز رکھیں تو بہتر ہے۔ تو اس طرح پھر ہمارے بچوں نوجوانوں کا ہمارے اندر ٹرسٹ قائم رہتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو باتیں بتا دی۔ یہ میں نے آپ کو یہ بات بھی بتانی ہے کہ جتنا ہم بچوں کی بات توجہ سے سنتے ہیں، نوجوانوں کی بات توجہ سے سنتے ہیں، اتنا ان کی شخصیت کی نشو و نما ہوتی ہے، اتنا ان کی خود اعتمادی بہتر ہوتی ہے اور وہ اچھے انسان بنتے ہیں۔ اب بات سننے کا موضوع میں نے ختم کر لیا ہے، اب دوسرا موضوع میں شروع کرتی ہوں اور وہ ہے تعریف کی اہمیت۔ تعریف کی اہمیت بہت زیادہ ہے میرے نزدیک۔ تعریف وہ سیمنٹ ہے جو 2 اینٹوں کو جوڑتا ہے، تو 2 انسانوں کو جوڑنے کے لیے بھی ہمیں جس سیمنٹ کی ضرورت ہے وہ تعریف ہے۔ اور اگر میں بتاؤں کہ تمام دنیا کے والدین میں اور تمام دنیا کے شریک حیات میں اور تمام دنیا کے ساس بہو کے تعلقات میں خرابیاں کیا ہیں، تو میں یہ کہوں گی کہ وہ ایک دوسرے کی بات توجہ سے نہیں سنتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی تعریف کم کرتے ہیں، تنقید زیادہ کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو مشورے دیتے زیادہ ہیں اور ان سے دوسرے انسان سے مشورے لیتے کم ہیں۔ جبکہ آپ ان چیزوں کو الٹ دیں تو یہی تعلقات کامیاب ہو جائیں گے۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب میری بیٹی سیدہ زینب کوئی 9-10 سال کی تھی، اسکول میں پڑھتی تھی، تو کبھی کبھی گھر آ کے کہتی تھی ماما وہ ٹیچر ایسی ہے ویسی ہے، ماما اس ٹیچر نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اپنی ٹیچروں کی کبھی کبھی شکایتیں کرتی تھی۔ تو میں اس کی بات سن کر کہتی تھی اچھا میں تمہارے ٹیچر سے جا کے بات کروں، اچھا میں تمہارے پرنسپل سے جا کر بات کروں۔ تو وہ مجھے کہتی تھی نہیں ماما، میں نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ کسی سے جا کر بات کریں، بس آپ میری بات سنیں۔ تو یہ جو ایک 9-10 سال کی بچی کی بات تھی یہ حقیقت سے بہت قریب ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ جب ہم کسی کی بات سنتے ہیں تو اس کی غم کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اور اس کا مین پرابلم جو ہوتا ہے وہ اس کی غم کا بوجھ ہوتا ہے۔ جب غم کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے تو وہ اسی پرابلم کو مینیج کر لیتا ہے، ڈیل کر لیتا ہے، اس مشکل میں صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اس مشکل کا مقابلہ کر لیتا ہے یا اس مشکل کا کوئی حل نکال لیتا ہے۔ تو ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی بات سنیں۔ تو جب ہم اپنے بچوں کی بات توجہ سے سنتے ہیں وہ اپنے بہت سے مسئلے خود حل کر لیتے ہیں۔ تو اب میں یہ بھی بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہم نے صرف لسننگ نہیں کرنی، ہم نے صرف بات سننی نہیں ہے، بلکہ ہم نے ساتھ سوال بھی پوچھنے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ جب ہم لسننگ کریں تو بات سنتے سنتے ہم سوال بھی پوچھیں۔ سوال پوچھنے کے 2 فائدے ہیں۔ نمبر 1، جب ہم سوال پوچھتے ہیں تو اس سے ہماری توجہ، دلچسپی ظاہر ہوتی ہے کہ ہمیں اتنی توجہ ہے، ہمیں اتنی دلچسپی ہے کہ ہم سوال پوچھ رہے ہیں۔ نمبر 2، اس سے ہماری معلومات
میں اضافہ ہوتا ہے. اور نمبر 3، جب ہم سوال پوچھتے ہیں تو بولنے والا خوش ہوتا ہے کہ بھئی یہ میری بات میں اتنی دلچسپی لے رہے ہیں اور اس کے دل میں ہماری محبت بڑھتی ہے. یہ میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ جو اسپیکر ہوتا ہے وہ ہمیشہ لسنر سے محبت کرتا ہے. جو بولنے والا ہوتا ہے وہ ہمیشہ سننے والے سے محبت کرتا ہے. تو اگر آپ مقبول ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اور آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست آپ سے محبت کریں، تو آپ ان کی بات توجہ سے سنیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بحث و اختلاف سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں. کوئی انتہائی غلط بات بھی کرے، مثلا کوئی آپ کا بچہ کہتا ہے کہ آپ کا نوجوان بیٹا ہے 16 سال کا، وہ کہتا ہے کہ شراب پینے میں تو کوئی برائی نہیں ہے، تو آپ پہلے توجہ سے اس کی بات تو سنیں. بات سننا آپ کی ذمہ داری ہے. اور آپ یہ بات میری یاد رکھیں کہ آپ کا مقابلہ جو ہے وہ آپ کے بچے اور نوجوان کے دوستوں کے ساتھ ہے، اور اس کے دوست جو ہیں بڑے توجہ سے اس کی بات سن رہے ہیں. اگر آپ اس کی بات نہیں سنیں گے اور آپ اس کی فوراً بات کاٹ دیں گے، یا آپ اس کے ساتھ بحث کرنا شروع کر دیں گے، یا آپ اس کی ڈانٹ ڈپٹ کرنا شروع کر دیں گے، تو اس کے جو دوست ہیں وہ بڑے توجہ سے اس کی بات سن رہے ہیں. تو اگر آپ زیادہ تنقید کر رہے ہیں اور اس کے دوست اس کی زیادہ تعریف کر رہے ہیں، اور آپ اپنے بچوں نوجوانوں کو زیادہ مشورے دے رہے ہیں، نصیحتیں کر رہے ہیں، اور ان سے مشورے مانگ نہیں رہے، ان کے مشورے، ان کی رائے کو اہمیت نہیں دے رہے، جبکہ ان کے دوست سب ایک دوسرے کی رائے کو اہمیت دے رہے ہیں، تو ہوگا یہ کہ ان کے دوست جیت جائیں گے اور آپ ہار جائیں گے. تو پھر وہ دوستوں کے کہنے پہ چلیں گے. پھر خدا نخواستہ کل آپ کے بچے سگریٹ میں جا سکتے ہیں، نشے میں جا سکتے ہیں، جوئے میں جا سکتے ہیں، زنا میں جا سکتے ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر کوئی بھی غلط باتیں اور غلط کام کر سکتے ہیں. آپ کا اپنے بچوں پہ کنٹرول ختم ہو جائے گا اگر آپ نے اپنے بچوں کے دوست نہ بنے. تو آپ کو چاہیے اپنے بچوں کے دوستوں کا مقابلہ کریں. جس طرح ان کے دوست ان کی باتیں توجہ سے سنتے ہیں، آپ بھی ان کی باتیں توجہ سے سنیں. جس طرح دوست ایک دوسرے کی بات سنتے ہوئے مسکراتے ہیں، آپ بھی اپنے بچوں کی بات مسکرا کر سنیں. اور دوست ایک دوسرے کو ڈانٹتے نہیں ہیں، اور دوست ایک دوسرے کو نصیحت کم کرتے ہیں. اور دوسرا میں نے آپ کو یہ کہنا ہے کہ آپ اپنے بچوں سے ڈائیلاگ کریں، مونولوگ نہ کریں. ڈائیلاگ جو ہوتا ہے وہ دو طرفہ ہوتا ہے، اور بلکہ کوشش کریں کہ آپ کے بچے زیادہ بولیں اور آپ کم بولیں. آپ کی لسننگ زیادہ ہو اور آپ کی سپیکنگ کم ہو، یعنی آپ سنیں زیادہ بولیں کم، اور آپ کے بچے زیادہ بولیں. جتنا آپ کے بچے زیادہ بولیں گے اور آپ جتنی توجہ دلچسپی سے مسکرا کر ان کی بات سنیں گے، اتنا وہ آپ سے محبت کریں گے. تو جہاں تک اختلاف کی بات آ جاتی ہے، تو آپ پہلے توجہ سے بات سنیں. بات سننے کے بعد مثلا آپ کا نوجوان بیٹا کہتا ہے کہ شراب پینے میں کوئی برائی نہیں ہے، تو آپ توجہ سے اس کی بات سنیں. آپ پوچھیں کہ تمہارا کیوں ایسے خیال ہے، اور اس کے نقطہ نظر کو تفصیل سے سننے کے بعد، دلچسپی سے سننے کے بعد، اس کو 5-10 منٹ بولنے کا موقع دینے کے بعد آپ پھر کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو شراب پینے کی وجہ سے اتنے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، اتنے گھروں میں جھگڑا ہو رہا ہے، اتنی ڈیورسز ہو رہے ہیں، اتنے لوگ اپنی بیویوں کو مار رہے ہیں، اپنے بچوں کو جسمانی طور پہ یا جنسی طور پہ تشدد اور ابیوز کر رہے ہیں. تو آپ پھر بعد میں اپنے جو آپ کے لاجک ہے، جو آپ جواب دینا چاہتے ہیں، وہ آپ بعد میں دیں، لیکن پہلے آپ لسننگ کریں. پہلے آپ ان کو بولنے کا موقع دیں. اگر آپ بولنے کا موقع نہیں دیں گے اپنے نوجوان کو، تو وہ اپنے راز جو ہے اپنے دوستوں کو بتائے گا اور آپ کو نہیں بتائے گا. اچھا، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بات توجہ سے سننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سر اور گردن کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد اوپر نیچے کرنا ہے. جب آپ کا بچہ یا نوجوان بات کر رہا ہے تو آپ نے سر اور گردن کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد اوپر نیچے کرنا ہے، جس طرح میں کر رہی ہوں. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھیں اور آپ اس کو بولنے کا موقع دیں. جب وہ خاموش ہو جاتا ہے تب بھی آپ نے اسے 3-4 سیکنڈ دینے ہیں کہ وہ شاید کچھ اور بولے. اور یہ جو آپ کی خاموشی ہے یہ بہت اہم ہے. شاید آپ کو میرا یہ نقطہ بہت معمولی لگے، لیکن یہ بہت اہم بات ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کو اپنے راز بتائیں، یا کوئی انسان آپ پر اعتماد کرے اور آپ کو اپنے راز بتائے، تو یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ جب وہ بولنا بند کرے، آپ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو تکتے جائیں اور دیکھتے جائیں، اسے انتظار کریں کہ وہ کچھ اور بولے. اب وہ اپنے راز آپ کو بتائے گا اور آپ اس کے رازوں کو راز رکھیں. کوئی بہت سیریس معاملہ ہو تو یقیناً کبھی کبھی راز فاش کرنا پڑتا ہے، لیکن بہت سے راز ایسے ہوتے ہیں جو ہم راز رکھیں تو بہتر ہے. تو اس طرح پھر ہمارے بچوں نوجوانوں کا ہمارے اندر ٹرسٹ قائم رہتا ہے.
تو یہ میں نے آپ کو باتیں بتا دی. یہ میں نے آپ کو یہ بات بھی بتانی ہے کہ جتنا ہم بچوں کی بات توجہ سے سنتے ہیں، نوجوانوں کی بات توجہ سے سنتے ہیں، اتنا ان کی شخصیت کی نشو و نما ہوتی ہے، اتنا ان کی خود اعتمادی بہتر ہوتی ہے اور وہ اچھے انسان بنتے ہیں. اب بات سننے کا موضوع میں نے ختم کر لیا ہے. اب دوسرا موضوع میں شروع کرتی ہوں اور وہ ہے تعریف کی اہمیت. تعریف کی اہمیت بہت زیادہ ہے میرے نزدیک. تعریف وہ سیمنٹ ہے جو دو اینٹوں کو جوڑتا ہے. تو دو انسانوں کو جوڑنے کے لیے بھی ہمیں جس سیمنٹ کی ضرورت ہے وہ تعریف ہے. اور اگر میں بتاؤں کہ تمام دنیا کے والدین میں اور تمام دنیا کے شریک حیات میں اور تمام دنیا کے ساس بہو کے تعلقات میں خرابیاں کیا ہیں، تو میں یہ کہوں گی کہ وہ ایک دوسرے کی بات توجہ سے نہیں سنتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی تعریف کم کرتے ہیں، تنقید زیادہ کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو مشورے دیتے زیادہ ہیں اور ان سے دوسرے انسان سے مشورے لیتے کم ہیں. جبکہ آپ ان چیزوں کو الٹ دیں تو یہی تعلقات کامیاب ہو جائیں گے.